بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ صبح ہوتی ہے تو انسان عافیت کی تلاش میں نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے تو انسان عافیت کی تلاش میں نکلتا ہے، کہتے ہیں اللہ رزق دے عافیت والا، کھانا دے عافیت والا، پینا دے عافیت والا۔ عافیت ایک نعمت ہے جو اللہ جل شانہ کی کسی بندے کو ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے، ورنہ نعمت مل جاتی ہے عافیت نہیں ملتی، چیز مل جاتی ہے اس میں عافیت نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ میں اللہ والے کے پاس گیا تھا دعا کرا کے اللہ والے کے پاس گیا دعا کرا کے، حضرت بیٹا اللہ پاک دے دے، تو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب 18 سال کے بعد 17-18 سال کے بعد ان کے پاس پھر گیا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ اس کو واپس لے لے۔ دعا کی، چیز مانگی، وہ عافیت نہیں تھی، اس میں عافیت نہیں تھی۔ سواری مانگی، اللہ نے سواری دے دی، سواری میں عافیت نہیں تھی، اور وہ سواری مشکلات، پریشانیوں، حادثوں اور مسائل اور الجھنوں کا ذریعہ بن گئے۔ میرے پاس ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار لوگ ایک بات لے کے آتے ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں طوفان ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، حادثات ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، بڑی کوششوں سے، بڑی مرادوں سے نیا گھر بنایا تھا، ہمارا تو یہ حادثہ ہوا، ہمارا تو یہ نقصان ہوا، یہ نفرتیں پھیل گئیں گھر میں، یہ الجھنیں پھیل گئیں، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ہمارا تو جینا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا، اس سے بہتر تھا ہم پرانے گھر میں چلے جاتے۔ ساری عمر گھر مانگا، عافیت نہیں مانگی۔ کسی کا اچھا گھر دیکھا تو یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ تو اچھا گھر مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی چیز مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس میں عافیت کا مانگنا بہت لازم ہے۔ چیز کا مانگنا گناہ نہیں، چیز کا مانگنا جرم نہیں، عافیت کا مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا کہ حضرت وہ اولاد، بڑی دعائیں مانگی، بڑے اعمال کیے، بڑی دوائیں کی، بڑا علاج کیا، اولاد نہیں ہوئی۔ تو صاحب نظر تھے، مراقب ہوئے، فرمایا کہ اس میں بھی خیر ہے کہ اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، یا کہا کہ اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے، چھوٹے ہو کے بڑے بڑے ہو کے مر جاتے ہیں، اور میں اس میں بھی خیر ہے کہ اللہ نے ان کو بلا لیا۔ میں کہ حضرت اولاد تو نعمت ہے، آپ فرما رہے ہیں اس میں خیر ہے، ہمیں اچھا سمجھ نہیں آتی تو چلو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں۔ میں وہ کیسے؟ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کہ ایک بچہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ مار دیا اللہ کے حکم سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کیا؟
میں نے دیکھا، میں آپ سے کہا تھا میرے ساتھ چلتے سوال نہ کرنا. اور یہاں ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، راز و نیاز کی دنیا میں، روح کی دنیا میں، راز و نیاز کی دنیا میں زیادہ سوالات نقصان دیتے ہیں. انسان چلتا رہے، ایک وقت آتا ہے ہر سوال کا جواب خود بخود ملتا چلا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. چلتا رہے. بعض اوقات بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم عقل سے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقل محدود ہے، اور وہ مسئلہ لامحدود ہوتا ہے. روح کی دنیا لامحدود ہے، عقل محدود. اب وہ عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عقل سے سمجھ نہیں آتی، تو کہا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان چلتا رہے. بس چلتا رہے گا تو لامحدود نظام اللہ پاک اس کے عقل اور فہم میں، اس کے ادراک میں، اس کے شعور میں اللہ پاک لا دے گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر کار فرمایا کہ یہ بڑا ہو کے والدین کے لیے عذاب، بلا اور نافرمانی اور پکڑ کا ذریعہ بنتا، مصیبت کا ذریعہ بنتا، معصیت گناہوں کا ذریعہ بنتا. لہذا میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا کہ والدین چند دن رو کے چپ ہو جائیں گے نا، وہ تو پھر ساری زندگی کا رونا ہوگا. نعمت مانگیں، ساتھ عافیت مانگیں. کپڑا مانگیں، عافیت والا. گھر مانگیں، عافیت والا. غذا لی، بہت اچھا کھانا تھا، بڑی طلب سے کھایا، بڑی چاہ سے کھایا، وہ کھانا بیماری بن گیا. کھانا تھا اس میں عافیت نہیں تھی، کھانا تھا اس میں شفا نہیں تھی. جب اس میں شفا نہیں تھی وہ چیز بیماری بن گئی، اور خیر اس میں داخل نہ ہوئی، عافیت اس میں داخل نہ ہوئی. ہمیں ہر پل عافیت کی ضرورت ہے. اسباب عافیت، اسباب خیریت، اسباب راحت تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اسباب عافیت کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. ایئر کنڈیشن راحت کا سبب ہے، اچھا بستر، اچھا بیڈ راحت کا سبب ہے. ایسا کمرہ جو سردی، گرمی، شور اور ہوا سے محفوظ ہو راحت کا سبب ہے. شہر کا ایسا علاقہ جہاں گندگی نہ ہو، بدبو نہ ہو، غلاظت نہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو راحت کا سبب ہے. ضروری نہیں راحت میں عافیت بھی ہو، ضروری نہیں، یاد رکھیے گا، راحت میں عافیت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. وہ تو اس میں عافیت اللہ دے گا. اللہ چاہے تو تجھے جھونپڑی کے اندر سکون کی اور عافیت کی نیند سلا دے، اور جھونپڑی میں تجھے ایسا خوش کر دے کہ تو بادشاہوں کی طرح رہے، اور اللہ چاہے تو محل میں تیری زندگی کو تنگ کر دے، اور محل میں رہتے ہوئے تیری زندگی ویران و پریشان ہو جائے. یہ اللہ کی چاہت میں ہے، یہ اللہ کے ارادے میں ہے. میرے پاس ایک نہیں کئی ڈاکٹر آتے ہیں جن کی زندگی پریشان ہو چکی ہے. انہوں نے ڈاکٹری مانگی تھی، عافیت نہیں مانگی تھی. نوکری مانگی تھی، عافیت نہیں مانگی تھی. یہ عافیت ایک رحمت ہے، عافیت ایک نعمت ہے، عافیت ایک عطا ہے جو عرشوں سے آتی ہے اور فرشوں پہ بکھرتی ہے، اور فرش والے اس کو چنتے ہیں مختلف انداز سے. عافیت چننی پڑتی ہے، آتی عرش سے ہے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی ساس کے ذریعے، ہاں کبھی بہن کے ذریعے. یہ عافیت چننی پڑتی ہے، آتی عرش سے ہے، بکھرتی فرش پہ ہے. اور کبھی بیوی کو شوہر کے ذریعے، کبھی شوہر کو بیوی کے ذریعے،
یہ چننی پڑتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے مل جاتی ہے؟ نا، رب بڑی قیمتی چیز ہے، اور رب کی جو عطائیں ہیں وہ بھی قیمتی ہیں. اللہ کی ذات عالی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور اللہ کی جل شانہ کی جو عطائیں ہیں وہ بھی عام نہیں ہیں، وہ سستی نہیں ہیں. ہاں ہے بے کراں، جو چاہے لے لے، لیکن اللہ کہتا ہے تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے. کہنے لگا کہ میں نے تو یہ کھانا بہت اچھا بنوایا تھا، یہ چیز بہت اچھی بنائی تھی، بیماری کا ذریعہ بن گئے. یہ سواری تو میں نے راحت کے لیے لی تھی، مجھ سے خیریں چھن گئیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ برکت کو اور برکت والے اعمال کو تلاش کیا کریں، ایسی عرض کرتا ہوں عافیت کو تلاش کیا کریں، عافیت کو تلاش کیا کریں. آج پوری زندگی، پوری دنیا کے پاس مال ہے، عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اولاد ہے، عافیت نہیں ہے. گھر پکے ہیں، عافیت نہیں. پہلے گھر کچے ہوتے تھے لیکن گھر میں سکون ہوتا تھا. گھر کے دروازے کمزور ہوتے تھے لیکن دل کے دروازے مضبوط ہوتے تھے. آج گھروں کے دروازے ہاتھ ہی نہ توڑ سکیں، اتنے مضبوط لوہے کے بنے ہوئے. پہلے گھروں کے آگے ٹاٹ لگا ہوا ہوتا تھا، یا پھر لکڑی کے ایسے دروازے کے ایک ٹھوکر سے ٹوٹ جائیں، لیکن گھروں میں چین اور برکتیں اور رحمتیں اور عافیتیں ہوتی تھیں. ایک گھر میں 6 خاندان چھوٹے گھر میں پل جاتے تھے، اور زندگی سنور جاتی تھی، اور زندگی پنپ جاتی تھی، اور نسلیں پل کے جوان ہو جاتی تھی، اور گھر کے اندر بوڑھیاں جوان بوڑھے ہوتے اور وہی پیدا ہو کے جنازے نکل جاتے تھے. آج وہی گھر ہے، بڑا گھر ہے، گھر کے اندر 4-5 افراد ہیں، ان میں زندگی کا چین لٹ گیا، ان میں زندگی کا سکون لٹ گیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ آگ کہاں سے لگی، دھواں کہاں اٹھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل عافیت کا نظام ہم سے چھنا، برکت کا نظام ہم سے چھنا. جس معاشرے میں مائیں روئیں گی وہاں عافیت کا نظام کہاں سے آ سکتا ہے؟ اپنے دوست کے لیے وقت ہے، نیٹ موبائل کے لیے وقت ہے، ماں کے لیے وقت نہیں ہے. کل کی بات ہے، رات میرے پاس ایک گاڑی میں مریض لے آئے، بوڑھی ایک خاتون، بہت زیادہ بوڑھی، جن کی اولادیں جو ہیں وہ 60 سال سے اوپر ہو گئی ہیں. اور عالم یہ ہے کہ اس خاتون کو، اس ماں کو اولاد میں سے کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ادھر چلی جائے، وہ کہتے ہیں ادھر چلی جائے. ایک اللہ والے مجھے فرمانے لگے، ایک مالدار کا بیٹا میرے پاس آیا، ذمہ دار مالدار کا بیٹا، کہنے لگے میرے پاس اسم اعظم ہے، اسم اعظم میرے پاس ہے، میرے پاس اسم اعظم ہے. میں نے کہا مجھے ہی بتا دے. اور کہا ایسا اسم اعظم ہے، جب بھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بس میں عمل کرتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہنے مجھے ہی بتا دے وہ کیا اسم اعظم ہے. کہا جب بھی مجھے مشکل آتی ہے میں ماں کی خدمت کرتا ہوں اور ماں کے پاؤں دباتا ہوں، اور ماں کی خدمت کرتے ہوئے، ماں کے پاؤں دباتے ہوئے میں اللہ سے دل ہی دل میں اپنی مشکل مانگتا ہوں کہ اللہ اس مشکل کا حل تیرے پاس ہے، اللہ ان قدموں کی برکت سے اللہ میری مشکل حل فرما دے. اور کہا میری مشکل حل ہو جاتی ہے. ایک ملک سے مجھے فون آیا، فون سنتا ہوں میں پوری دنیا کے، ہفتے والے دن فون آیا، اس شخص نے عجیب بات بتائی.
کہنے لگا میں اپنے زندگی کا نظام میرا یہی اللہ نے لکھ دیا، میں اسی ملک میں ہوں. میں تقریباً 18 سال اس ملک میں رہا. سال کے بعد جاتا تھا سیدھا ماں کے پاس جاتا تھا، اور پھر روزانہ بیٹھ کے اماں سے فون پر باتیں کرتا تھا. کہا کہ یہاں سے فون پہ بات کرنا بہت مہنگا ہوتا تھا. میں نے طے کیا ہوا تھا اپنے خرچے میں سے آدھا خرچہ صرف ماں پہ لگانا ہے، چاہے وہ موبائل کی شکل میں یا چاہے ان کی خدمت کی شکل میں. کہا کہ مجھے 18 سال کچھ نہیں بچا. میری بیوی کہتی تھی کہاں خرچ کر رہا تم؟ بعض اوقات وہ اندر اندر کرتی کرتی تھی. بعض اوقات لوگ کہتے تھے کیا کر رہا؟ کہا کہ میں ہر وقت اس بات پہ ہوتا تھا اماں راضی ہے یا نہیں ہے، اماں راضی ہے یا نہیں ہے. 18 سال میرے ساتھ زندگی کے ایسے دن گزرتے گئے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ میں پاکستان آیا ہوا تھا تو اماں میرے ہاتھوں فوت ہو گئی. میرے اور بہن بھائی بھی ہیں بیرون ملک میں، وہ ماں کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے. میں نے ماں کے جنازے کو کندھا دیا اور ماں کے لیے دعائیں مغفرت کی. کہنے لگے یوں اماں فوت ہوئی، اور پھر میں اپنے کام پہ پھر کچھ دن کے بعد واپس چلا گیا، اور پھر اپنا سلسلہ بس. کہنے لگے پھر رب نے جو میرے لیے برکتوں کے دروازے کھولے اور عزتوں کے دروازے کھولے اور عافیتوں کے دروازے کھولے، کہنے لگے کہ بس وہ دروازے کھولے کہ اب عالم یہ ہے کہ سارے میرے بہن بھائی مجھ سے نیچے ہیں جو مجھ سے اوپر تھے. میں نے کہا اصل میں تو نے نا عافیت والی دعائیں اپنے ساتھ کرا لی ہیں، عافیت اور برکت کا نظام تیرے ساتھ ہو گئے ہیں. جب عافیت اور برکت کا نظام تیرے ساتھ ہو گیا ہے، اب تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. مائیں ایک ایسی حقیقت ہے جو دلوں کے اندر سے جن کے دعائیں نکلتی ہیں. میرے حضرت بعض اوقات ایک چیز فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ. اس دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا تو میں نے 7 کاغذ پڑھا تھا، اس پہ لکھ دیا. ایک دم مجھے خدمت کا فرمایا یہ کر دو، میں نے کر دیا. پھر فرمایا یہ کر دو. مستقل خدمت فرماتے تھے، کوشش کرتا تھا سعادت سمجھوں. ایک دفعہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے تجھے دل سے دعائیں دوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں. اور فرمایا دل سے دعائیں سوائے خدمت کے نکل نہیں سکتی. پھر میں تجھے خدمت اس لیے دیتا ہوں تو یہ کر، اور اس کو سعادت سمجھ کے کر اور کرتا جا تاکہ میرے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں. پھر فرمایا جو تم خدمت کرتا ہے پھر میں دعائیں روکنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو روک نہیں سکتی، اور دعائیں اندر سے نکلتی ہیں. اور فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے فرمایا طارق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعائیں عرش کے دروازے کو ہلاتی ہیں، آسمانوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. کچھ میم ایسے ہیں جن میم کے اندر بڑی احتیاط ہے. وہ محمد کا میم ہے. ہاں، پہلا میم جو ہے وہ محمود کا ہے، اللہ کا ہے. دوسرا میم محمد کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میم میں بڑی احتیاط ہے. مرشد کا میم ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں، مہمان کا میم ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ماں کا میم ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور مستر کا میم ہے، بے چین کا میم، مظلوم کا میم ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ وہ میم ہے جن سے ذرا احتیاط کرنا. ان میم کے اندر کائنات پڑی ہوئی ہے. ان میموں کے اندر عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں پڑی ہوئی ہیں. اور ان سب میموں کے اندر ملنے کا نظام بھی ہے، لٹنے کا نظام بھی ہے. ان میموں کے اندر عزتیں ملنے کا نظام بھی ہے، عزتیں لٹنے کا بھی نظام ہے. ان میموں کے اندر راحت، کامیابیاں بھی ہیں، ان میموں کے اندر دکھ، عذاب بھی ہیں.
عذاب بھی ہیں۔ ایک خاتون بوڑھی آئی، ایک گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک گھر میں 2 بیٹیاں، ایک بیٹے کا نام شاہد ہے، ایک کا نام زاہد ہے۔ مجھے کہنے لگی بیٹی چھوٹی کی شادی کرنی ہے، دعا کریں شاہد جیسا شوہر مل جائے، شاہد جیسا داماد مل جائے۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا اس مائی نے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں سے اس کو کیوں مانگا؟ چھوٹی کی شادی ابھی شاید نہیں ہوئی، تو کہنے لگے دعا مانگے ایسا مجھے داماد مل جائے۔ مجھے بعض اوقات بیٹیاں آ کے کہتی ہیں کہ میری ماں کو میرا باپ، میرا شوہر ماں کو گالیاں دیتا ہے، میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے پھر ان لوگوں کو، گالیاں دینے والوں کو دکھی ہوتے دیکھا، پریشان ہوتے دیکھا۔ میں ایک سفر میں تھا، ایک صاحب کے ساری فیملی گھر والے میرے پاس آتے تھے، اور اس کا مزاج ہے کہ بیچارہ جب غصے میں آتا تھا تو بیوی کو بھی گالیاں، اور بیوی کی ماں کو بھی گالیاں، اور بیوی کے باپ کو بھی گالیاں، گندی گالیاں۔ اور اس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ بہت دولت ہے، بہت مال ہے، بہت زیادہ۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، میں کہتا ہوں وہ سکھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں سکھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بعضوں کا تجربے غلط بھی ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہر تجربہ درست ہو، ہر تجربہ ٹھیک ہو، بعضوں کا تجربہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ قدرت خدا کی، انہوں نے کہا جی آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں اسی ملک میں، وہ آپ سے ملاقات کریں گے، تو آپ سے وہ بہت چاہتے ہیں ملاقات کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جو ملاقات کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے حال احوال لیا، تو بس حال احوال کیا تھا، ان کی آنکھیں جو ہیں اسی وقت رم جھم شروع ہو گئی، آنسو شروع ہو گئے، کہنے لگے جی بہت پریشان ہوں۔ پھر جو انہوں نے اپنی پریشانیوں کے قصے شروع کیے، ایسی عجیب و غریب پریشانیاں اور ایسے انوکھے مسائل اور ایسی مشکلات کہ انسان سن کے حیران ہو جائے یہ شخص زندہ کیسے ہے۔ اور یقین جانیے ان ساری پریشانیوں کے پیچھے اس کہتے ہیں جی ماں ساس ہے، ساس ماں ہے، وہ ماں کو گالیاں، سسر باپ ہے وہ اس کو گالیاں، اور بیوی کو گالیاں۔ وہ گالیاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر اندر انسان کو سسکا دیتی ہیں، اور وہ سسکتا ہوا جسم پھر مظلوم بن جاتا ہے۔ پھر مظلوم چاہے بد دعا کرے یا آہ کرے، عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بد دعا کرے، یہ لفظ ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈر۔ تو آہ کے اندر تو کوئی الفاظ ہوتے ہی نہیں، آہ میں کوئی الفاظ ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں؟ آہ میں کون الفاظ ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آہ میں کہاں الفاظ ہوتے ہیں؟ آہ تو آہ ہوتی ہے، لیکن آہ کے اندر ساری کہانی، ساری داستان سمجھ جاتی ہے اس آہ کے اندر۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی، میری والدہ ساتھ رہتی ہے، اس کو ننگی گالیاں دیتی ہے، اور وہ آپ کے پاس نہیں آتی، کہہ رہے مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ آئے کوئی حرج نہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ قدرت خدا کی کہ وہ خاتون کسی اور خواتین کے ساتھ اپنے شوہر کے حوالے کے بغیر حوالے کے میرے پاس آئیں، تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں اس کی بیوی ہوں، طارق کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ جب وہ آئیں تو کچھ حوالے ایسے مل گئے کہ مجھے احساس ہوا کہ اس کی بیوی ہے۔ میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا۔ ان کے گھر میں ساری چیزوں کی فراوانی، ان کے گھر میں ہر چیز کی کمی نہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس خاتون نے جو اپنی زندگی کا دن رات بتایا، اس دن رات کے اندر یہ تھا کہ اس کا دل میں بھی ناسور تھا، اس کے جگر میں بھی ناسور تھا، اس کی آنکھوں میں بھی ناسور تھے، دکھوں کے، غموں کے، مسائل کے، مشکلات کے۔ اور قدرت خدا کی بیٹی کو اللہ نے مسلط کر دیا تھا کہ جس نے بدلہ لینا شروع کر دیا تھا، اور وہ
صرف 8.5 سال کی تھی، 8.5 سال کی۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی مجھے پتا چلا کہ میری اہلیہ آپ کے پاس آئی تھی، آپ کو پتا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، اس نے یہ باتیں کہی تھی، اسے کہہ دینا، اور اسے کہنا کہ تیرے اوپر مسلط ہو گئی ہے، تگڑی رہے۔ میں نے کہا اس سے کہا، میں نے کہا تیرا پکی رہنا کہ تیری بیٹی شروع ہو گئی ہے، جو رویہ تیرا ساس کے ساتھ ہے وہ بیٹی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اسے کہنا تیرا پکا رہنا۔ کیوں؟ غیروں کے زخم اچھے نہیں لگتے ہیں تو ذرا بھر جاتے ہیں، جو اپنوں کے زخم ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں۔ کہہ رہے میری اپنی ساس کو گالیاں دیتا ہے، اپنے سسر کو گالیاں دیتا ہے، آتے ہی گھر میں گالیاں۔ عافیت کا نظام چھن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کمپیوٹر ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈسپینسر تھے، پھر انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ ایک محلے کی ایک گلی میں بیٹھتے تھے، ان کی دکان پہ میں 1-2 دفعہ ایسے گیا کسی سلسلے میں، ان کے پاس ان کا بیٹا پڑھتا تھا، تو میں کالج میں پڑھتا تھا، تو وہ بھی کسی اور کالج میں پڑھتا تھا، تو ان کے بیٹے نے دوسرے شہر سے اپنے والد کے لیے پیغام دیا۔ میں ایسے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر بندے کا شکوہ کر رہے تھے۔ میں بیٹھا نا، مریضوں میں مصروف تھے، تو جو بھی آتا اس کا شکوہ کرتے، پھر جو سڑک سے گزرتا اس کا شکوہ شروع کر دیتے۔ میں بڑے پریشان اس کے پاس بیٹھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ بندہ کیسی زندگی گزارتا ہوگا، بغیر تو سے ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کی بات یہ ہے، وہ فارغ بیٹھے تھے، اخبار تھی، اخبار پہ تبصرہ ہو رہا تھا، ہر سیاستدان، ہر شخص کو رگڑا دیا جا رہا تھا۔ اچھا اس کے بعد آگے منظر یہ ہوا، سڑک سے جو گزرتا اس پہ بھی تبصرہ ہو جاتا۔ اچھا پھر ایک صاحب آئے، ان سے بڑی محبت پیار سے ملے، ان کے لیے چائے منگوائی، ان کو چائے پلائی۔ جب وہ گئے تو پھر ان کے اوپر وہی سلسلہ شروع ہو گیا گندگی کا۔ تو میں نے کہا جی مجھے اجازت ہے تو میرے بارے میں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میں نے بالکل ایسے پوچھا، میں نے کہا میرے بارے میں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اٹھنے لگا ہوں نا، کیونکہ میں نے بھی تو چائے پی تھی، چائے میں نے بھی پی تھی، انہوں نے مجھے بھی پلائی تھی۔ کہنے لگے نہیں بس وہ تو آپ کو پتا ہے نا ایسے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں بھی ویسے ہی ہوں، لیکن یقین جانیے مجھے یقین تھا اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ انسان جب اس ترتیب پہ چل پڑتا ہے پھر اسے ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، پھر ہر تدبیر الٹی نظر آتی ہے، پھر ہر راستہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، پھر ہر شخص میں جھول نظر آتا ہے، اور جب انسان چل پڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر سارے دکھ اپنے اوپر سمو لیتا ہے۔ پھر یقین جانیے میں نے پھر کیا کیا، اس کی زندگی میں تحقیق کی، قدرتی اس کی جو اہلیہ تھی، اس اہلیہ کا جو کزن ہے قریبی، وہ مجھ سے بیعت تھا۔ ایک دفعہ آیا، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی بڑا پریشان ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، وہ اتنی نیند کی گولیاں کھاتا ہے، وہ اتنا رہتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے بیوی کی وجہ سے، اولاد۔ اس نے جو گھر کے غم کھولے، ایسے غم کھولے، ابھی پتا چلا کہ پچھلے سال ان غموں میں مر گیا۔ وہ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ، اس کے ساتھ کیا۔ میں ابھی جا رہا تھا، میرے ساتھ کچھ احباب تھے، مولانا ولی صاحب بھی تھے اور احباب بھی تھے۔ گاڑی میں ہم جا رہے تھے، 8 آدمی تھے، سامنے سے جنازہ آ رہا تھا، اور جنازے کے ساتھ گنے ہوئے تقریباً 10-11 آدمی تھے۔ 4 نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، 5-6-7 ساتھ چل رہے تھے کم و بیش۔ ایسے دل میں آیا، میں نے کہا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، غریب ہے۔ تو میں نے کہا گاڑی واپس کرو۔ ابھی اسی جمعہ یا ہفتے والے دن کی بات ہے، ہفتے والے دن، بس وہ تقریباً ہفتے والے دن عصر کی نماز کا وقت تھا۔
ایک ساتھی نے کہا جو بیٹھے تھے ساتھ ڈرائیو کر، کہنے لگے جنازہ ہو گیا ہوگا، دفن کرنے جا رہے ہیں، آگے جا کے قبرستان ہے۔ میں نے کہا گاڑی واپس کرو۔ گاڑی واپس کر کے تو جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے کہا کھڑکی سے کھول کے، میں آگے والی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو میں اس طرف سے، میں کہا جنازہ ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، وہ آگے جا کے قبرستان میں پڑھنا ہے۔ اچھا، میں نے کہا ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ جمعدار تھے مسلمان۔ ہمارے ساتھ ایک انسپیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم گاڑی سے اتر گئے، میں نے کہا اس کو گاڑی آپ پیچھے سے لے آئیں۔ اب ہم نے کندھا دیا، کچھ میرے جاننے والے، کچھ تیرے جاننے والے، وہ حیران، یہ حکیم طارق اس کو کندھا دے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ انسان جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ ہاں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ کچھ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ تھا، کندھا دیتے 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 جب جنازہ گاہ پہنچے تب جنازہ کون پڑھائے؟ اور ان کی غربت اور تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ انہیں جنازہ کیا کلمہ ہی نہیں آتا۔ ہائے، اب میں نے مولانا سے عرض کیا مولانا جنازہ پڑھائیں، اور ان کو میں نے اکٹھا کیا، جتنے بھی چند تھے بیچارے، ان کو دیندار کہتے ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک ہماری کوتاہی ہے، جو نماز کے لیے نہ جائے اس کو مصلی کہہ دو۔ ہاں، ہمارے پنجاب کے بعض علاقوں میں جو مجھ جیسے کمی ہیں ان کا نام رکھا ہے مصلی۔ اور پگڑی کی توہین کے لیے بیروں کو پگڑی پہنا دو۔ ان کو میں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے میں نے کہا بھائی اب جنازہ ہے، یہ آپ پہلے نیت کر لو کہ جنازہ ہم سیکھیں گے۔ کر لی نیت؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے کر لی۔ اب میں نے کہا امام کہے گا نا اللہ اکبر، آپ کو کچھ نہیں آتا تو کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھتے رہنا۔ اور کلمہ بھی دوہرا دیا، سیدھا ٹیڑھا کلمہ آ جاتا تھا ان کو۔ اب جب میت کا منہ دیکھا تو کوئی 25-27 سال کا جوان تھا، چہرے پہ اس پہ پوری داڑھی تھی، اور راستے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جو ہیروئن کا نشہ کرتا تھا۔ وہ جنازہ پڑھا۔ اچھا، اس جمعدار کی نظر پڑی ایس ایچ او صاحب پہ، اس نے فوراً فرجنٹی ماری اور یا علی کا نعرہ مارا اس کو۔ کہنے لگا سر آپ اتنی دیر سے ہماری میت کو آپ کندھا دیتے آئے تھے؟ اس کی تو زمین پریشان۔ ہمارے ساتھ وہ انسپیکٹر صاحب تھے، ان کے تھانے کے ایس ایچ او رہے تھے، اور فقیر سے محبت میں وہ فقیر کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو میں نے ایس ایچ او سے پوچھا، انسپیکٹر صاحب سے، نیک صفت انسان ہے، میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں جس تھانے میں تھا تو یہ وہاں کا جمعدار تھا، لیٹرین صاف کرتا تھا۔ آپ یقین جانیے اس وقت اس کے چہرے کے اندر جو کیفیت تھی، اس غریب کے چہرے کے اندر، اور اس کے اندر جو امتنان اور شکر کا احساس کا جذبہ تھا، میرے خیال میں اگر میں اس کو تولتا تو زمین ساری ایک طرف تھی، اور اس کے چہرے کے اندر اور ان لوگوں کے لفظوں کے اندر، ایک وہ نہیں، جتنے بھی وہ غریب کھڑے تھے، ان کے الفاظ، ان کی کیفیات، ان کے اندر جو شکر کا جذبہ، ان کے اندر جو احسان مندی کا جذبہ، میں وہ الفاظ کہاں سے لے آؤں؟ اچھا چلو الفاظ شاید میں ٹیپ ریکارڈ کر لیتا، لیکن الفاظ ان کے اندر جو کیفیات تھی وہ کہاں سے لے آتا میں؟ ہم جب گاڑی میں بیٹھے، ہم جا رہے تھے ایک مسجد میں، اور اللہ نے توفیق دی ایک مسجد کی، تو میں نے اس کا کام کاج دیکھنے جا رہا تھا کہ اس کا کام کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے کہا جی میرے ایک محسن تھے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ہم سفر میں تھے،
سفر میں. تو جب ہم سفر میں تھے تو کہنے لگے کہ ایک جگہ ہم پہنچے اور ایک جگہ پہنچ کے کہا کہ مسجد میں اعلان ہوا حضرات آپ کو خوشخبری ہو پھجا مر گیا ہے. بس یہ اعلان ہو کے بات ختم ہو گئی. لیکن ہم حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ خوشخبری ہو کہ پھجا مر گیا, یہ کیسا اعلان ہے؟ ہائے ہائے. تو کہنے لگے کہ ہم نے کبھی اس کا جنازے کا پتہ کریں, جنازہ کب ہے؟ تو اس کے گھر گئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے بھی یہ اعلان کہاں ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ فلاں جگہ ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کا جنازہ, اس نے کہا جی اس کا اعلان کرنے والا بیٹا تھا اور گاؤں میں جو گندے پانی کا چھپڑ ہوتا ہے, جوہر ہوتا ہے, اس کی لاش تو اس میں پھینک دی انہوں نے. اس کی تجہیز و تکفین کہاں؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے جی اس نے گھر, کوئی گھر نہیں تھا اس بستی کا, گاؤں کا, اس چک کا کہ جس کو اس نے تنگ نہ کیا ہو. شرابی تھا اور یہ عیب تھا اور یہ عیب تھا اور یہ عیب تھا اور یہ عیب تھا اور پتہ نہیں کیا عیب تھا. تنگ تھے لوگ اس. اور کہنے لگے ہم گئے اس گندے جوہر سے, پانی کے اس جوہر سے اس کی میت نکالی, اس کو نہلایا. بستی والا ساتھ نہ ہوا, گندا آدمی تھا. اس کو کفن دیا, پھر خود ہی خبر کھودی اور چند بندوں نے مل کے اس کا جنازہ پڑھا. کہنے لگے اس کی میت اتنی ہلکی تھی اور اس کی قبر میں خوشبو تھی اور حیرت انگیز کیفیات تھی. ہم حیران کہ یا اللہ یہ کیا علامات ہیں. ادھر پھجے کا حال یہ ہے کہ لوگوں خوشخبری ہو پھجا مر گیا, اور ادھر عالم علامات یہ نظر آ رہی ہیں. یہ کیا؟ اور ساری مغفرت کی کیفیات اور ساری مغفرت کی علامات, قبر میں جو کھودتے جائیں خوشبو جو نکلتی جائے. کہنے لگے ہم دفن کر کے جب پہنچے, اس کا جا کے حال احوال پوچھیں کہ اس کی کوئی نیکی, اس کا کوئی عمل, اس کی کوئی. تو کہنے لگے اس کی بیٹی نے بتایا آخری وقت میں بیمار تھا, بہت عرصے سے علیل تھا, بستر پہ تھا. آخری وقت میں کہنے لگا قرآن پاک لے آ. میں کہا تو ناپاک ہے, قرآن پاک میں نہیں لے آتی تیرے پاس, تو ناپاک ہے. کہنے لگے خود اٹھا اور کہنے لگا وہ سامنے پیٹیوں کے اوپر پڑا ہوا نا قرآن پاک, وہ لے آ. کہنے لگا میں نے کہا تو ناپاک ہے. کہنے لگا خود اٹھا, گھسٹتا گھساٹتا ہوا وہاں گیا اور قرآن پاک کو ایسے ادب سے اٹھایا اور وہیں جان نکل گئی. ہاں, کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سسر کو گالیاں دے کے, ساس کو گالیاں دے کے اس کا خاتمہ تو یوں ہو جائے اور میں یوں ہو جاؤں, پھر کیا بنے گا؟ وہ قلعہ ڈراور کے ایک بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ, صحرائے بھاولپور کے, وہ بڑے ہیں, قاضی اللہ رضا صاحب, میرے ساتھ اکثر محبت کرتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں. مجھے بتانے لگے کہ یہاں ایک صاحب تھے, اس کا نام تو مراد تھا, اس کو مرادو کہتے تھے. کہہ رہے ڈیرہ نواب میں آ کے اس نے قلعہ ڈراور سے چھوڑ کے پھر اس میں آ کے قیام کیا. اللہ کے وہ کبوتر باز بھی تھا اور ساری گندی جو لفظ باز اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے, سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہر عیب اس کے اندر موجود تھا. عید نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی. کہنے لگے 27 کا آخری جو ہے وہ رمضان کا جمعہ تھا, آخری عشرے کا. ایک دن پہلے کہنے لگا کہ محلے میں بازار میں گیا, چائے کی ہوٹل میں بیٹھتا تھا, ادھر ادھر گیا. کہنے لگا میں کل مر جاؤں گا, مجھے معاف کر دینا, اور مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دینا. اور اپنے قریبی سے کہا کہ میرے کبوتر ہیں, اس کو بیچ کے نا, یہ کبوتر اس کا مجھے کفن دفن کر دینا. پر دیکھ اعلان نہ کرنا کہ مرادو مر گیا, کوئی میرے جنازے میں نہیں آئے گا. کہنا کوئی پردیسی تھا, مسافر تھا, مر گیا. اور دوسرے دن مر گیا.
مر گیا. اب اس کے کبوتر بیچ کے اس کی کفن تفن تدفین قبر کا نظام بنایا, اعلان کیا کہ لوگوں ایک پردیسی ہے مر گیا ہے, ایک پردیسی ہے مر گیا ہے. آخری جمعہ تھا, جمعے کے بعد جمعۃ الوداع رمضان کا جمعہ رش بہت ہوتا ہے, اکثریت سے زیادہ روزے دار ہوتی ہے, اور ہجوم تھا اور لوگوں نے جنازہ پڑھا, اور جنازہ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جنازہ اس پردیسی مرادو کا تھا. میں کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں کس کے بارے میں پھجے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں یا مرادو کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں کس کے بارے میں فیصلہ کروں؟ اور یقین جانیے جس جمعدار کا میں نے جنازہ پڑھا اسی ہفتے والے دن, میں ساتھیوں سے ایک بات بار بار کہہ رہا تھا, اپنے احباب میرے ساتھ تھے, میں کہہ رہا تھا کوئی نیکی ہے صحیح اس کی, کوئی نیکی ہے کہ سارے حضرات, اور وہ سارے وہ تھے جن کو جنازہ آتا تھا, کوئی نیکی ہے. اور یقین جانیے میں کوئی صاحب کشف نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی کشف ہوتا ہے. سستے کپڑے کا کفن جب میں نے اس کے چہرے سے ہٹایا, اس کے چہرے پہ علامات مغفرت اور نور دیکھا میں نے اپنی اماں کا جنازہ پڑھا تو روتا رہا, میں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا تو روتا رہا. میرے حضرت کا جنازہ میں پہنچ نہیں سکا کیونکہ جنت البقیع میں حضرت کا وہیں تدفین ہوئی, میں پاکستان میں تھا. جب مجھے پتہ چلا روتا رہا. اس کے بعد چوتھا جنازہ ایسا تھا جس کی چاروں تکبیروں میں میں روتا رہا, اور ایک اللہ سے بات کہتا رہا کہ اللہ میری وجہ سے نہیں, اس جنازے کی وجہ سے میری مغفرت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے, فرمایا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں, بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں, اور ان میتوں کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں, اور بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میت بخشی جاتی ہے. ہاں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے. ماؤں کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا, مجھے کہنے لگے اسم اعظم بتائیں. میں نے کہا اسم اعظم تو تیرے گھر میں ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ماں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا اماں باتیں کرتی ہے. میں نے کہا, کہنے لگے اماں, میں نے پوچھا کن باتوں سے خوش ہوتی ہے؟ کہنے لگا اسے زمانے بھر کی باتیں سنائی. اماں میں جا رہا تھا, پھر سائیکل پنکچر ہو گیا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر میں ایسے بیٹھ گیا, پھر ادھر جا رہا تھا. اماں ان باتوں میں اماں یہی بات سنا, یہی طرح اس وقت کا ذکر ہے. اسم اعظم یہی ہے. ادھر ادھر کی اماں کو ساتھ لا یعنی ساری کٹھی کر دے, پھر اماں کو ہنسا, پھر باتیں کر, ادھر گیا ادھر گیا, پھر یوں جا رہا تھا, پھر فلاں جگہ ملا, پھر اس نے مجھے یہ چائے پلا دی, پھر اس نے پانی پلا دیا, میرے فلاں بندے نے مجھے دھکا دے دیا, مذاق کر دی. اماں کو ساری سنا, بیٹھ کے سنا. میں نے اس دن ایک بندے سے کہا ٹیلی فون پہ, فجی سے مجھے اس نے فون کیا, دنیا کا آخری کونا, تو مجھ سے کہنے لگا یہ مسائل ہے. میں نے کہا اماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے. کہاں ہے؟ کہنے لگا انڈیا کے فلاں شہر میں, مجھے شہر کا نام بھول گیا, فلاں شہر میں ہے. اردو میں بات کر رہا تھا وہ بندہ, لیکن محسوس ہوتا تھا کہ اس کی زبان اردو نہیں ہے. وہاں شہر میں ہے. میں نے کہا والدہ کے ساتھ باتیں کرتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا کب؟ کہہ رہے ہفتہ 15 دن کے بعد. میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم ہے جو فری کا ہو؟ کہنے لگا ہاں بالکل. میں نے کہا اماں سے روزانہ گھنٹہ 1.5 باتیں کیا کر, مصلے پہ بیٹھ کے اہتمام سے وضو کیا کر, وضو کر کے خوشبو لگایا کر, خوشبو لگا کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ سامنے رکھا کر. جب اماں کی فرصت کا وقت ہو اس وقت بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑا کر, اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اماں سے باتیں کیا کر, اور باتیں ادھر ادھر
نظر کی ہاں کا کر، جو دنیا کی لایانی اما سے کیا کر، اما کی سنا کر، اما کو سنایا کر، باتیں کیا کر کیا کر کیا کر، کرتے کرتے اما خوش ہو جائے، پھر 1.5 گھنٹے کی یہی تسبیح ہے، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، شراب عشق پیتا جا، یہی تیری عبادت ہے۔ جا، میں نے کہا یہی تیری تسبیح ہے۔ مجھے کہنے لگے پھر بھی کوئی تفصیل بتائیں، میں نے کہا سچ ہے، پہلے بھی پوچھے گا تو یہی ہے، اگر میرا تو نے مجھ پہ محبت ہے، عقیدت ہے، مروت ہے، مودت ہے، مرجعیت کچھ ہے، پھر میری تسبیح یہی ہے، اما کو راضی کر۔ اچھا چلو ایسا کر، تو اما کو راضی کر کے نا اس طرح کی باتیں کر کے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر فون کرنا۔ کہنے لگے جی آپ کا فون مشکل سے ملتا ہے۔ میں نے کہا اما سے کہنا اما فون نہیں ملتا، پھر تیرا فون ہی مل جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا تیرا کام۔ میں نے کہا یہ کر تو صحیح۔ اب یقین جانیے ہفتہ 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے کم و بیش اس طرح کا کوئی تھا، میرے پاس اس کا فون آیا، کہنے لگے جی آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس۔ کہنے لگا وہی ہوں جس کو اما سے باتیں کرنے کی تسبیح بتائی تھی آپ نے، ماں سے باتیں کرنے کی تسبیح۔ میں نے کہا ہاں 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 یاد آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نے اما سے باتیں کی، اما کہتا تجھے کیا ہو گیا، تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، بیٹا اتنے سالوں سے باہر ہے بیٹا، ہائے ہائے۔ میں یاد آئی اچانک، میں اما کے پاس گیا، ہماری اما، میری اما رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آتی تھی، تو وہ سارے محلے میں پیرنی بھی تھی، خواب کی تعبیر بھی بتاتی تھی، لوگوں کے ٹانگ کے درد بھی نکالتی تھی، آپس میں رشتے بھی کرواتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کلٹس گاڑی ہے 3804، ایک کلٹس گاڑی ہے 3804 3804، یہ غلط کھڑی ہے، پارک غلط ہوئی ہے۔ آئندہ بھی ایسے کیا کریں تاکہ میرے درمیان میں رک کے آئیں اور میں اصل بات بھول جاؤں، آپ کی گاڑیوں کے اعلان کرتا جاؤں۔ آئندہ بھی کوشش کیا کریں، ایسی گاڑی غلط کھڑی کیا کریں، محلے والوں کو تکلیف ہو، ہمارے ساتھ غیر مسلم رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ میرے خیال میں جو بندہ یہ کر رہا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی رمضان کی بات ہے، اس رمضان کی بات، میں جمعہ پڑھنے کے لیے رمضان المبارک میں، غالباً رمضان تھا، میں آخری عشرہ تھا، میں جمعہ پڑھنے کے لیے تسبیح خانے سے گھر سے نکلا تو ایک صاحب نے ہماری چرچ کے سامنے گاڑی کھڑی کی، مہران تھی۔ میں نے کہا بھائی یہاں کھڑی نہ کریں، وہ اس سے پہلے بحث ویسا ہو رہا تھا، وہ کہنے لگے میں حضرت صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اوپر سے حضرت صاحب خود کھڑے ہو گئے۔ اچھا میں نے بھی اس سے عرض کیا، میں نے کہا جی بھائی، میں نے کہا حکیم طارق میرا نام ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہاں سے ہٹا لیں، گلی میں تکلیف ہوتی ہے مخلوق خدا کو، میں یہ گلی ساری پڑی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، میں کہہ کے منت کر کے آیا، اس نے میری نہ مانی، پچھلے والے منت کرتے رہے ان کی نہ مانی، جمعہ اس نے یہاں خشوع خضوع سے پڑھا، میں نے بھی خشوع خضوع سے پڑھا۔ جب گیا گاڑی کھڑی تھی، میں نے کہا اپنی نگرانی، میں نے کہا اس کی ہوائیں نکالو، اوپر سے وہ آیا، میں نے کہا یہاں چپ کر کے کھڑا رہا، میں نے کہا ساری اس کی ٹائروں کی ہوائیں نکال دو۔ کیا خیال ہے میں نے غلط کیا؟ اصل تو یہ تھا کہ میں نے ویسے برف کے سوئے کا آپ سے اجازت لی ہوئی ہے، وہ اجازت لی ہوئی ہے آپ سے کہ دل تو چھلنی ہے جو ٹائر بھی چھلنی ہو جائے۔ یہ گاڑی ہٹا لیں، 3804 کلٹس ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں وہ محلے کا ایک ماڈل ہے، اب بھی ہے۔ میری ہمشیرہ مجھے فرمانے لگی اس کے پاس چلا جاؤ، بیچاری بہت غریب ہے، تو وہ لدھے کی ماں جو ہے وہ بڑی غریب ہے، اس کے پاس تو جا۔ میں خیر چلا گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹا سا بچپن سے 55 تھا، اس کے پاس گیا، پھر سال کے بعد اوہو جب میں گیا نا تو مجھے اس کی نظر ختم ہو چکی تھی، بہت کمزور، سماعت میں کمی، سخت سردی تھی، گیس گھر میں تھی نہیں، یعنی اس کا چولہا جو ہے ہلکا سا جل رہا تھا، گیس نہیں آ رہی تھی۔ تو مجھے پتا چلا، میں آیا تو مجھے باتیں کرتے کرتے پچھلے حالات، پھر کہنے لگی بیٹے کو آج 18 سال ہو گئے، سعودی عرب ہو گئے، سنا اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں۔
سنا ہے اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، سنا ہے اس کی شکل میں یہ ہو گیا، سنا ہے یہ ہو گیا، اتنے سالوں سے نہیں آیا، نہ کوئی خرچہ بھیجتا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، میرا شوہر بوڑھا تھا، میں جوان تھی، پہلی بیوی فوت ہو گئی، پھر مجھے پیسے دے کے لے آیا تھا، پھر مجھ سے شادی ہوئی، یہ ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تو ہے الہی بشک۔ میں نے کہا لدھا کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں ایسے لب گیا نہ تھا کہیں سے، اللہ نے مجھے دے دیا تھا، اس کے لیے میں نے اس کا نام یہ محبت سے رکھ دیا تھا، پھر اس کو محبتوں سے پالا۔ اب عالم یہ ہے 18 سال سے وہی ہے، سنا ہے دانت بھی یہ ہو گئے، سنا ہے بال بھی سفید ہو گئے، میری شکل اس کی صورت میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، جب میری سانس نکل جائے بیٹا آ جائے تو اچھی بات ہے۔ میں کس کے بارے میں کہوں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو آپ نے تسبیح بتائی تھی، اماں والی تسبیح بتائی تھی، ماں والی تسبیح بتائی تھی۔ ہاں، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگی آپ کے حکم کے مطابق میں نے وضو کیا، وضو کر کے تسبیح لی، خوشبو لی، مصلی پہ بیٹھا، قبلہ رخ بیٹھا، لیپ ٹاپ لیا، اماں کا نمبر ملایا۔ یہ وظیفہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ماں سے باتیں وظیفہ، ماں کی دل جوئی وظیفہ، ماں کی خدمت وظیفہ، ماں کو ہنسانا وظیفہ، ماں کو خوش کرنا وظیفہ، اللہ کی قسم وظیفہ ہے، وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، لاہور کے میرے دوست تھے، ابھی میں گیا تو اماں کی تربت پہ گیا تو کپڑے میں نے سفید پہنے ہوئے تھے، کچی قبر، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو ایک بات کہی، میں نے کہا میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب آتا تھا، اماں بھی زندہ تھی، ابا بھی زندہ تھے، تو والد صاحب اپنے والد کی قبر پہ ایسے بیٹھ جاتے تھے، میں اپنے کپڑے کلتا رہتا تھا، سمیٹتا رہتا تھا۔ اب احساس ہوا کہ وہ ان کی اماں تھی، اب احساس ہوا کہ یہ میری اماں ہے۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کمپیوٹر والے فجی والے بندے سے میں نے پوچھا، نام تو مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کیا تھا، انڈیا کے کس ملک سے، کس شہر سے تھا، مجھے کہنے لگا جی عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک صاحب کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا اور مجھے مسلسل نقصان ہو رہا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا اس کی نیت بھی خراب ہے، اور وہ بھی میرے انڈیا کا تھا، اور وہ روز روز امیر ہو رہا تھا اور میں غریب ہو رہا تھا۔ کہنے لگے والدہ سے باتیں کی، والدہ پہلے تو حیران ہوئی کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے والدہ کو نہ بتایا، حیران تو بہت ہوئی، یہ کیا ہو گیا تجھے، اتنے سالوں سے باہر ہے۔ کہنے لگے ان سے باتیں کرتا رہا، مصلی پہ بیٹھا رہا، کہنے لگے ساتھ ساتھ میں تسبیح بھی میرے ہاتھ میں چلنا خود بخود شروع ہو گئی، باتیں ان سے کر رہا تھا، تسبیح چل رہی تھی، اور ان سے باتیں کی، ادھر کی ادھر کی، پھر ان کو باتیں بتائیں، اماں یہاں سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے، ایک کشتی ہوتی ہے جو بند ہو جاتی ہے، آبدوز کا واقعہ سنایا۔ اچھا، کہنے لگے ایسی کشتی ہوتی ہے اماں جی، اوپر سے نیچے ڈھکی ہوتی ہے، بندے اس کے اندر آ جاتے ہیں، سمندر کے اندر یوں چلی جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا، کہنے لگا اماں کو یہ واقعہ بڑا عجیب لگا، آبدوز کا، اماں کو کیا پتا آبدوز کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے آبدوز کی میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا تھا، آبدوز میں نے زمین پہ سمندر کے ایسے اوپر دیکھی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس کا نظام ایسے ہوتا ہے۔ اماں کو آبدوز کی کہانی بھی سنائی، یہاں کے کھانے بھی سنائے۔ کہنے لگا پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، پھر باتیں کرتے کرتے میں چل پڑا، اور پھر باتیں کرتا رہا، اور اماں خوش ہوتی رہی، اور اماں کو ایسی باتیں چٹکلے چھوڑتا، اماں ہنس پڑتی، اماں پھر اوروں کو بلاتی، اور اس کی بات سنو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کہنے لگے اماں نے محفل جما دی وہاں گھر کے اندر، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات ہوتی رہی، پھر اماں کے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر مجھے اچانک میری حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ طارق تجھے بعض اوقات خدمت دانستہ بتاتا ہوں، کہتا ہوں خدمت کرے گا تو میرے دل سے دعائیں نکلیں گی، تجھے میں دل والی دعائیں دینا چاہتا ہوں، زبان والی دعائیں نہیں دینا چاہتا، کرتے رہنا، پھر اندر سے دعائیں نکلیں گی، پھر جو ٹوٹی پھوٹی مجھ سے ہو سکتی میں کرتا، اور حضرت کے دل سے دعائیں نکلتی۔ یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہو میری حضرت رحمت اللہ علیہ مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ کے دل کی نکلی ہوئی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ہاں، میں اس احاطے میں بقی میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں،
کھڑا ہوا تھا بقی میں، اس احاطے میں جہاں مجھے احباب نے خبر دی کہ یہاں حضرت کی تربت تھی، لے گئے تھے حضرت کے وصال کے بعد، اس احاطے میں کھڑا ہوا اور میں باتیں کر رہا تھا۔ میں کہ حضرت جس درخت کو لگایا تھا بڑا پھلدار ہو گیا، اس کے پھل سے مخلوق خدا کو نفع مل رہا، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، مخلوق فیض پا رہی۔ حضرت آپ کی دعاؤں کے ثمرات دیکھ رہا، آپ کی پیشین گوئیوں کی کیفیتیں دیکھ رہا۔ اور پھر میں نے آسمان سے نظر اٹھا کے اللہ سے عرض کیا، اللہ میری باتیں تو ہی پہنچائے گا۔ کہنے لگا ہوا یہ کہ ہم دو پارٹنر تھے، میں جو بات کر رہا ہوں دو پارٹنر تھے، اور وہ مجھے نقصان دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا نقصان ہے نقصان ہے نقصان ہے۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا صبح صبح میرے پاس دفتر میں جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا مجھے بڑے اتفاق سے ملا، اور مل کے کہنے لگا کہ بس ایک دوست آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یا تو کچھ سارا کاروبار لے لے یا مجھے دے دے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگا آپ سے میں کاروبار میں نہیں چل سکتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، میں نے نقصان کیا، اور کچھ غلطیاں ہوئیں جان بوجھ کے نقصان کیا۔ میں نے اپنا گھر بھرا، تیرا گھر خالی کیا، تو میرے ساتھ چلتا رہا۔ رات پتہ نہیں سوتے سوتے مجھے خیال آیا، میں نے کہا کیا، اور انہیں سوچوں میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اور میں آپ سے پشیمان ہوں، میں آپ سے ساتھ نہیں چل سکتا اس لیے کہ میں آنکھیں ملا نہیں سکتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چلتے رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے پھر اس نے سارا نظام خود صحیح کیا، سارا حساب خود صحیح کیا، سارا نظام خود سیٹ کیا، اور اتنے لاکھ میرے حصے میں آئے اس نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ میں نے کہا ابھی پہلی خوراک ملی ہے تجھے، 1.5 ہفتے 2 ہفتے کی اماں کے ساتھ، دیکھ آگے ہوتا کیا ہے۔ ہاں، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے۔ عشق کر کے دیکھ تو صحیح۔ ماؤں کے ساتھ محبت، ساس کے ساتھ اس کا احترام، ساس کا، سسر کا ایسا احترام جیسے ماں کا احترام ہے۔ بڑی برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بڑی برکتوں کے۔ بیٹی کیسے پلتی ہے؟ ہاتھ کا چھالا، آنکھ کا پھپولا اور پلک کا آنسو ہوتا ہے بیٹی، اور تو اس کی بیٹی کو راحت پہنچا دے، اس کی بیٹی کو راحت پہنچا دے۔ میں نے اس دن اپنی ساس سے معافی مانگی، سچی بات ہے، میں نے کہا مجھے معاف کر دے، کیا پتہ میری وجہ سے جان بوجھ کے کوئی تکلیف ہوئی ہو، معاف کر دے مجھے۔ خیال آیا میں مر جاؤں یا وہ مر جائے تو پتہ مکافات کا عمل شروع ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو گالی سے دور کر دیں۔ غصہ جتنا آئے جتنا آئے جتنا آئے جتنا آئے جتنا آئے، غصہ میری زبان پہ گالی نہ آئے، گالی نہ آئے۔ جتنا غصہ مجھے آئے، بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہیں نا، دل چیر کے رہ جاتا۔ ساری زندگی تو ان کی حیا، پاک دامنی، عزت، عصمت کو سنبھالتے 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 میرے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا۔ اس باپ کو جب سلے میں گالیاں ملے، اور اس ماں کو سلے میں گالیاں ملے، تو اس کے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر عرش الہی ہلے گا، پھر معاشرے کے اندر خیر کے فیصلے ہوں گے، پھر مہنگائیوں کے فیصلے ہوں گے یا راحت کے فیصلے ہوں گے؟ پھر زمین پانی اپنا نیچے لے جائے گی، آسمان اپنے تیور بدل لے گا، ہوائیں خشک ہو جائیں گی، ہاں پھر گرمی حدت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر زمانے کے اندر کی نعمتیں، جب وہ بجلی کے نام پہ ہیں، وہ پانی کے نام پہ ہیں، وہ لکڑی کے نام پہ ہیں، وہ گیس کے نام پہ ہیں، وہ گندم اور آٹے کے نام پہ ہیں، وہ چاول اور مچھلی کے نام پہ ہیں، وہ جس نام پہ نعمتیں ہیں وہ سکڑتی سمٹتی چلی جائیں گی۔
इंसानियत के हाथ से दूर हो जाएंगी नेमतें, इंसानियत के हाथ और नेमतों को छू नहीं सकेंगे, दूर से आंखें तरसती हुई देखेंगी ये नेमतें हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ इन नेमतों से दूर हैं। फिर उस वक्त ये फैसले होंगे, उस वक्त ये फैसले होंगे। जाते ही बीवी के साथ वो मामला के वक्त से उसको फरमाया, बाज बीवियां ऐसी होती हैं जो शोहरों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, बाज शोहर ऐसे होते हैं जो बीवियों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। एक खातून का खत मेरे पास आया, कहने लगी अच्छा पहनना तो कब का ही मैंने खत्म कर दिया, मेरे शोहर को अब मेरी कोई अदा अच्छी नहीं लगती, कोई अदा अच्छी नहीं लगती। एक बुजुर्ग ने एक बंदे को बुलाया और फरमा के कहने लगे, मैं क्या करूं, तुझे मनसब देने का जब वक्त आता है तेरे घर के साथ रवैया आके तेरे सामने दीवार बन जाता है। मैं एक तरफ तेरी कुर्बानियां देखता हूं, एक तरफ तेरा खुलूस देखता हूं और एक तरफ तेरी मोहब्बतें देखता हूं, लेकिन वो सामने दीवार नजर आ जाती है। मैं आजिज हूं क्योंकि ये मनसब जो है मेरे बस में नहीं है, ये फैसले कहीं और जगह से होते हैं। मेरे दोस्तों मैं क्या बताऊं, वो कहने लगा, एक सेशन जज एक जगह बैठा था, एक साहब हैं, बड़े सखी आदमी हैं, दुर्वेश आदमी हैं, तो वो कहने लगे आप उस दिन सुनाए आप गुजर के सामने से गए थे, आप आए नहीं। कहने लगे आप नहीं बैठे थे। उसने कहा भाई बैठा था, करे इसलिए नहीं बैठा था मैंने उसके मुंह से खुद लफ्ज सुने। कहने लगे, दूसरा कहने लगा जी उनको हाई ब्लड प्रेशर है। क्या क्या मौके का हाई ब्लड प्रेशर है, मौके के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो आपको लो डाटा होवे, जो आपसे ताकतवर हो, वहां तो उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। कहने लगे मैं इसलिए नहीं आया था। अपनी जुबान को गाली से, आप सोचे तो सही, मैंने उसको वजीफा बताया। आप कहेंगे ये दीवाना पागल है, उसको वुजू कराया, वुजू करा के उसको खुशबू लगवाई, किबला रुख बिठाया, उसको तस्बीह पकड़ाई और तस्बीह पढ़ा के सामने लैपटॉप लगवा दिया और लैपटॉप करवा के कहने लगा आपका कर मां से बात। ये दीवाना आदमी है। मेरी दीवानगी आपको शायद समझ आए ना आए, लेकिन आप भी करके देख लें, इस दीवानगी में से काम बन जाते हैं। आपको समझ आए ना आए, मां को वक्त दे के देखो। हाय वाकया याद आया E7 का। इस्लामाबाद में E7 वो सेक्टर है जो पुराने दौलतियों का है, नौ दौलतियों का नहीं, हाँ पुराने मालदारों का, पुराने मालदारों का E7 से मैं एक फोन आता था। मैं एक दौर में सुबह 6 बजे फोन सुनता था, गालिबन एक फोन आता था मुझे, मैं फलां की वालदा बोल रही हूं, बूढ़ी आवाज कि बहू ने आके मुझे खुडे लेन लगा दिया और मुझे एक तरफ कर दिया। अब मैं ऊपर के कमरे में रहती हूं, सर्दी ज्यादा होती है, ऊपर के कमरा ठंडा हो जाता है। जो मेरा बेड था जिसमें सारी जिंदगी मैं शौहर के साथ रही, वो फौत हो गए हैं। अब उससे मुझे निकाल दिया है कि तू ऊपर जा, मेरे बच्चों को सर्दी लगती है। बहू कहती है मेरे बच्चों को सर्दी लगती है। मैं ऊपर के कमरे में हूं, फिर बेटे से मुझे मिलने नहीं देती, फिर मैं ऊपर बालकोनी में बैठ जाती हूँ। बेटा ऑफिस में जाता है और आता है, बस उसको एक झलक में देख लेती हूँ, हालांकि जहां से वो गुजरता है वहां ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, सिर्फ चंद सीढ़ियों के पास मैं बैठी होती हूँ। एक दो दफा मैंने आवाज भी दी है, बेटा शहजाद, बेटा शहजाद। कहने लगे, बेटे ने सुनी अनसुनी करके चला गया, गाड़ी में बैठ के यूं गया। कहने लगे मेरा घर बहुत बड़ा है, बंगला है, मेरे घर में गाड़ियां हैं, मेरे घर में सब कुछ है। एक बेटा था, सारी जिंदगी मैंने इस अजीब जिंदगी गुजारी। मेरा शौहर सख्त मिजाज था, मैंने बेटा एक था, फिर बेटी की चाह के मुताबिक शादी की, चाह के मुताबिक। फिर बहू ले आई और अपनी भांजी ले आई।
اور شوہر نے کہا نہیں میں اپنی لے آؤں گا، میں نے کہا نہیں میں اپنی بہن کی بیٹی لاؤں گی، آتے ہی اس نے مجھے ایک طرف کر دیا، اب میں اوپر رہتی ہوں۔ آپ یقین جانیے وہ ہر دفعہ مجھے ایک کہانی سنا کے وہ ماں کہتی تھی حکیم صاحب میرا شہزاد مجھے مل سکتا ہے، میرا شہزاد مجھے مل سکتا ہے؟ کیا میری آنکھیں ایسے ترستی رہیں گی؟ کیا میری بوڑھی ہڈیاں ختم ہو کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سانس نکل جائے؟ ہائے میری تو میت بھی خراب ہو جائے گی، اوپر آ کے مجھے کون سنبھالے گا؟ میرا بیٹا تو ہفتوں اوپر نہیں آتا، اور بیٹی بچوں کو کہنے لگے میں بچوں سے کھیلنا چاہتی ہوں، کہہ رہے تیرے ہاتھوں میں جراثیم ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا بتاؤں آپ کو۔ میری بات کو سنیں، میں درد کی کہانیاں خطوں کے ذریعے، فون کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے درد کی کہانیاں بیٹھ کے سمیٹتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ بڑی پرانی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے، کئی سالوں پرانی بات ہے۔ ایک صاحب کا میرے ہاں آنا جانا ہوا بہت زیادہ، کہنے لگا کبھی اسلام آباد آئے تو میرے پاس ضرور آئے، بہت زیادہ آنا جانا ہوا، بہت زیادہ۔ پھر بتایا، پھر کہا، کئی سال تعلق کے بعد ایک دفعہ میں اسلام آباد گیا۔ اس وقت موبائل کی ایجاد نہیں تھی، میں نے اس کو پٹی سیل پہ فون کیا کہ میں بڑے خوش ہوئے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی فلاں جگہ ہوں، بس ابھی میری گاڑی آپ کو لینے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک بڑے اسلام آباد کے سیکٹر میں ان کا بنگلہ تھا، وہاں گئے، میم صاحبہ نے ایک بیڈ روم تھا میرا اور میاں صاحب کا، وہ علیحدہ ہمارا بستر لگ گیا، کھانے آ گئے، چیزیں آ گئیں، بابا جی تھے خدمت کر رہے تھے، ملازم تھے خدمت کر رہے تھے۔ گھر کے اندر چہل پہل تھی، بیگم صاحبہ کی حکمرانی نظر آئی واضح طور پہ، اور گھر کے اندر انوکھا نظام نظر آیا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس گھر میں نہ ہو، عجیب۔ لیکن آپ یقین جانیے مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہو، میرا جی کہے میں نکلوں یہاں سے، گھٹن سی محسوس ہو۔ رات کو جب لیٹے انہیں کہ جی رات کو بیٹھ کے باتیں کریں گے، میں کہ جی رات عشاء کے بعد میری عشاء ہوتی ہے، مجبوری ہو جائے کوئی مصروفیت تو اور بات ہے، ورنہ عشاء سے میری عشاء ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ صبح باتیں کریں گے۔ میں لیٹ گیا، مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے پھر میں بھی جلدی لیٹوں گا۔ لیٹ گیا، کوئی رات کا آدھا پیر ہوگا، یعنی 2-3 بجے کے درمیان، 1 بجے کے درمیان، اندازہ ہے آدھی رات میں مجھے ایک احساس ہوا کہ کوئی ہے۔ میری ایک دم ایسی آنکھ کھلی، سفر کا تھکا ہوا تھا، آنکھ کھولی نا تو میں نے ایک سایہ سا محسوس کیا۔ بڑی پرانی بات مجھے یاد آئی، تاریخ مجھے کہاں سے لے کے ماضی کی جھرونکوں سے میں کہاں سے کہاں نکل گیا، اور وہ منظر اب میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک ایسے گھوم رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ہے۔ بھائی سو تو نہیں رہے اللہ والو، جاگتے رہو، اونگنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں اونگا؟ کہا اسے نیند نہیں سونگا۔ تو میں نے محسوس کیا کوئی سایہ سا ہے، میں نے آنکھ ایسے کھولی نا، وہ بابا جی تو تھے نا، بابا جی جو گھر میں ملازم تھے، وہ ایسے کوئی پھونک مار رہے تھے۔ آنکھ لگی لیکن پھر کھل گئی، پھر پریشان سی ہو گیا میں، پھر میں سونے کی کوشش کی، میں نے ادھر کروٹ بدلی، ادھر کروٹ بدلی، نیند مجھ سے چلی گئی۔ ہائے ہائے، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ ہائے ہائے، میں اٹھا، کوئی وضو کیا، میں نے مصلی پہ کچھ نفل وغیرہ پڑھے، کچھ کرتے کراتے ایسے صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد صاحب نے کہا باہر ذرا ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں،
बाहर एक बेहतरीन माहौल, लाजवाब निजाम, हुस्न हुस्न, सब्जा ही सब्जा, लेकिन मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। मेरे अंदर कोई कैफियत थी ऐसी वीरानी, परेशानी कि कुछ है, क्या है, क्या है, किस तरह है। सुबह नाश्ता फिर हुआ। नाश्ते के बाद साहब उठ के किसी काम पे गए तो एक छोटा मुलाजिम था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जरा, मैंने कहा देख फकीर से दुआएं लेना चाहता है? कह रहे जी मैं तो चाहता हूँ, बेगम साहब से डर लगता है आपके करीब आते हुए, आप मेहमान है खसूसी। सब घर के अंदर उन्होंने जो है खुशबू लगवाई है कि हमारे पीर साहब आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। पता नहीं सरकार है या बेकार है ये तो पता नहीं है, उनको क्या पता, आ रहे हैं। तो मैं तो आपके करीब, मैंने कहा सच बता ये बाबा कौन है? चुप हो गया ऐसे। मैंने कहा मैं तुझे पता, मुझे पता चल गया, सच बता। कहने लगा साहब के वाले साहब है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जाओ। कह रहे ऐसी बड़ी सारी से कहने लगा आप मेरे मेहरबानी कीजिएगा, बेगम साहब का पता ना चले, बहुत सख्त डांटती हैं। हाँ मैं कहा जो आप तसल्ली कर, पता नहीं चलेगा तो मैं तेरे लिए दुआ भी करूंगा। बस मेरी तबीयत ऐसी परेशान सी हो गई। मेरा 2 दिन का 3 दिन का कयाम का इरादा था। मैंने कहा जी बस मुझे इमरजेंसी वापस जाना है। क्या हुआ? बेगम साहबा दौड़ती थी, हजरत आप हमारे घर में आए, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। हाय मेरी बरकतें क्या, तेरे घर में तो जुल्मतें और नहुसतें हैं। मुझ जैसे 100 बंदे आए, उनको घोल के मुझ जैसों को पानी घर में छिड़का जाए तो तेरे घर में बरकतें ना आए। हकीम तारिक 101 इकट्ठे करके ना उनको पानी में घोलो और तेरे घर में छिड़को तो तेरे घर में बरकतें ना आए। अब मेरे जी में आया, मैंने कहा बस, मैंने उनसे अर्ज किया बस इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी? मैंने कहा बस इमरजेंसी है। कोई आपकी फौती थी? मैंने कहा बस इमरजेंसी है। अब मैं क्या झूठ बोलूं सच बोलूं, क्या करूं कि क्या इमरजेंसी है? मैं वहां से निकला, मैं निकला वहां से, वापस आया ना, उनके दिल में कोई बेचैनी सी आ गई। ये फकीर ऐसे नहीं गया, इसका लहजा बदला हुआ था, इसका कोई है सही। घर आके उनका फोन बार बार पीटीसीएल पे कि जी वो आप खैरियत से पहुंच गए, हम बड़े परेशान थे, बस आप खैरियत से पहुंचे, आपने हमें खिदमत का मौका ना दिया, बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते थे, आए, बेगम साहिबा ने तो आपसे दुआएं करानी थी, कोई एक हमने ये किया था उसका इफ्तिताह दुआ करानी थी ये। तो मैंने कहा जिस घर में बाप जलील होते हैं ना, उस घर में पीरों को इज्जत अगर मिल भी जाए तो रब नाराज हो जाएगा, और उस घर में अगर पीर इज्जत तलाश भी करे तो अल्लाह उस पीर को भी जलील कर देगा। उस घर में मैं इज्जत तलाश नहीं कर सकता साहब जी, और अपनी जिल्लत और परेशानी के आप खोंटे गांट रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारा खैमा सदा रहेगा। याद रखना इस खैमे को आग लग जाएगी। और ये मेरी तरफ से बेगम को कहना कि आज के बाद इस घर में मैं न आना पसंद करूंगा, और ना आपकी मेहरबानी है, न मुझे फोन करना ना आना, बस आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने फोन बंद कर दिया। अकीदत अगर सच्ची हो, एक बात बताऊं, कहते हैं मुर्शिद से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, इश्क करना चाहिए। और इश्क ऐसी चीज है, इश्क के अंदर पागल, दीवानगी, पागलपना, दीवानगी, बेचैनी, बेकली, बेकरारी, ये सारे इश्क की कहानियां होती हैं। इश्क होता है इसमें। साहब को मुझसे था इश्क, और बेगम भी बहुत ज्यादा अकीदत रखती थी, था इश्क। बस फकीर की इस बात पे अल्लाह ने कोई हिदायत के दरवाजे खोले हुए थे। मेरे हजरत फरमाते थे हमारा सिलसिला वाहिद सिलसिला है जिसके साथ निस्बतों के साथ बंदा अगर चलता रहे, सदा याद रखेगा ये लफ्ज, अचानक याद आया है, हमारा सिलसिला वाहिद सिलसिला है कि निस्बतों के साथ बंदा सच्ची अकीदत से चलता रहे, अल्लाह पाक गैब के खजाने से राहें खोलते भी हैं और गैब के खजाने से राहें सुझाते भी हैं। वो इश्क था उसके अंदर, इश्क सच्चा, उसकी राहें झूठी थी, उसका इश्क सच्चा था।
जब मेरी फोन बंद हुआ ना तो घर के अंदर अचानक बेचैनी शुरू हो गई। और वो बेगम, उसने जब ये बात कही कि हजरत ने ये बात कही है, बेगम की सख्ती और बेगम की बेमरवती, बेगम की बेहयाई, मैं लफ्ज उसको कहूंगा कि बेगम की बेगैरती, मैंने इस मिंबर पे आके लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साल के दर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा इस वक्त मेरी कैफियत ऐसी है कि मैं उसके अंदर भी हया समेट आया और उसकी दीद फिर गई एकदम। फिर फोन आया, फोन मैंने उठाया, सीएलआई वगैरह तो होती नहीं थी, सीएलआई कि भाई ये नंबर आ रहा है मैं ना उठाऊं। उठाया तो कहने लगे बस मेहरबानी बेगम साहब, मेरी बात सुन ले, अल्लाह के वास्ते आपको मेरी बात सुन ले। क्या कहने लगे, आप जो फरमाएंगे मैं वो करूंगी, मैं इनके पांव पकड़ के इनके पांव को बोसे दूंगी, जो फरमाएंगे वो करूंगी, अल्लाह के वास्ते आप नाराज ना हो। तो मैंने कहा लोहा नरम है, मनवाना भी यही चाहता था। और मेरा मतलब क्या था, बाप को इज्जत दिलाना थी ना। जो वहां का हेड माली, हाँ मैंने ये देखा था उस घर में बाबा जी कैंची लेके शाखों को तराशते भी थे, बाबा जी जो है वो पानी भी देते थे, और बेगम साहिबा को ओए बुड्ढे उसको ये कहती थी। ये लफ्ज मैंने खुद सुना, इन खताकार कानों ने सुना। और बाबा जी का जी 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 बेगम जी, जी बेगम जी, हाँ जी बेगम जी जी। और साहब बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे, क्योंकि नौकरों की डांट डपट तो कोई जरूरत होती है। और टुकड़े इकट्ठे करके सर्वेंट क्वार्टर के अंदर बाबा जी रहते थे। लेकिन क्या करें, बाबा जी का लख्त जिगर था। बाबा जी मुझे दम करने शायद न आए हों, बाबा जी लख्त जिगर को दम करने रात को आए थे। बेटा मुझसे दूर है कोई हर्ज नहीं, लेकिन जहां रहना सदा रहना, खुश रहना। हाँ, काले जादू के आमिल ने कहा, उसने कहा उस औरत से शादी करना चाहता है। उसने कहा शादी करना चाहता हूं। उसने कहा मां का दिल निकाल के ले आओ। मां को ज़बह किया, ज़बह करके दिल निकाला, और दिल निकाल के चल रहा था तश्तरी में लेके, शादी करने लड़की से जा रहा था, और मां का दिल हाथ में है। लगी ठोकर और दिल जाके दूर पड़ा, और आवाज आई बेटा चोट तो नहीं लगी। क्या बताऊं आपको, बेटा चोट तो नहीं लगी। हाय हाय बुड्ढा, तेरी तू अंधा है, ये लफ्ज भी सुने मैंने, तू अंधा है, तुझे आंखें नहीं है, क्या देख रहा है। मैंने छोटे मुलाजिम से पानी मांगा, बेगम साहिबा को दूर पाई कि हजरत ने पानी मांगा है। बाबा जी दूर खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे। बेगम साहिबा वहां से चीखी, बुड्ढा तू अंधा है, तुझे पता नहीं हजरत ने पानी मांगा है। और बाबा जी भागे और कांपते हाथों से पानी ले आए, और वो पानी मुझे कड़वा महसूस हुआ। मैंने वो अंदर उंडेल कैसे ली, कि मेरा ईमान भी कमजोर था और है, मैंने पानी अंदर कैसे उंडेल लिया। सर्वेंट क्वार्टर में बचे टुकड़े, शापर में खाना उसे मिलता था, और जो लगी प्लेटों को खाना था वो प्लेटें ले जाते थे, खाते भी थे, धोते भी थे। मुझे नौकर ने बाद में बताया कि उसको शापर में भी कभी कभी खाना मिल जाता था। मुझे कहने लगे जो आप कहेंगे वो करेंगे। मैंने कहा जो जिस बेड में मैं था वो बाबा जी का बेड होगा आज के बाद। कहने लगे ऐसे होगा, 2 मुलाजिम बाबा जी के पास होंगे, और मेम साहबा को कहो कि बाबा जी से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, और बाबा जी को लेके बेगम साहबा जाए और हज करवाए, और आप साथ जाओ हज करवाओ। उन्होंने हज नहीं किया था। मुझे बाबा जी से याद आया, बाबा जी कहने लगे कि हजरत साहब दुआ फरमाए, बूढ़ा हो गया हूं, आंखें देखती हैं। उन्होंने जो लफ्ज कहे ना मुझे याद है, बाबा जी ने पंजाबी में पोठोहारी पंजाबी, पोठोहार की जो पंजाबी है ना, उसमें मुझे बाबा जी ने जो लफ्ज कहे थे मुझे याद है कि हजरत साहब दुआ करो, सोने दियां जालियां वेखण नूं बड़ा दिल करता है। हाय सोने दियां जालियां वेखण नूं बड़ा दिल करता है।
बाबा जी को मैंने कहा हज पे जाओ, उनकी खिदमत करो, उनको मकाम दो और पिछली कोताहियां सारी की सारी ऐसी खत्म करो कि रब को राजी कर दो। और खुशकिस्मत हो अभी बाबा मरा नहीं, मर जाता तो फिर क्या करते। बरकतों के दरवाजे खुलवा देती है माँ बाप और सास ससुर, बरकतों के दरवाजे खुलवा देते हैं। तुझे क्या खबर दीवाना, बरकतों के दरवाजे खुलवा देते हैं, तुझे क्या खबर। तुझे पता ही क्या है कि बरकतों के दरवाजे क्या खोलते हैं, तुझे क्या खबर। मैं उस दिन बैठा था मस्जिद में, मेरे साथ लाहौर के अहबाब थे। एक बाबा जी बहुत बूढ़े खस्ता लिबास मेरे पास मस्जिद में आए। वो सारा दिन बिल्लियों को, उनको लोग कहते हैं चाचा भूरल, भूरल। वो सुबह निकलता है बाबा, मैंने उनकी उम्र का अंदाजा लगाया, जो पूछा वो 80 साल के करीब हैं। वो सुबह निकलते हैं बाबा जी, पुराने जॉगर पहने हुए थे, सुबह निकलते हैं, मुर्गियों वालों से सिरियां आंते वगैरह लेके चलते हैं। और जब वो आते हैं हर कोने पे बिल्ली ज़ाहिर हो जाती है, बिल्लियां इंतजार करती हैं, आओ 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 ऐसे कर। एकदम उनके साथ चला था, आओ आओ, बस आवाज देते हैं और बिल्लियों को लंगर डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, खाना डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। मैं उनसे मोहब्बत करने लगा। एक दफा ख्वाब में मुझे हजरत ने फरमाया वो रिजालुल गैब में से है। मेरी मोहब्बत बढ़ गई। उस दिन मुझे मस्जिद में मिलने आए, तो मैं जाते जाते उनको रुखसत कर रहा था, तो मस्जिद की जहां जूतियां उतारते हैं, तो मैंने कहा चाचा भूरल दुआ तो कर दें। तो फिर उन्होंने जो दुआ की उसमें एक लफ्ज जो साथ कहा, अल्लाह मैं हकीम साहब को वो दुआ देता हूं जो मेरी अम्मा ने मुझे दी थी। मुझे कहने लगे आंखें बनवानी है। मैं कहा ये ले, मैंने 5000 का नोट निकाला, मैंने वो दे दिया, मैंने कहा आंखें बनवा ले आप। चाचा भूरल चला गया, वो रिजालुल गैब है, तू जाने कौन जाने क्या होता है। लेकिन जो दुआ थी उस दुआ का असल लुत्फ ये था कि वो बंदा जिसका अल्लाह के साथ अनोखा कुर्ब है, वो कहता है कि अल्लाह वो दुआ देता हूं जो अम्मा ने मुझे दी थी। अल्लाह वाला। तो फिर मेरा वजीफा गलत है? लैपटॉप के सामने तस्बीह लेके खुशबू लगा के किबला रुख होके जाए नमाज पे बैठ के तो अपनी अम्मा से बातें कर रहे और उनको सुना वाला वाला इधर उधर की हाँक उनके साथ, दोस्तों के साथ हाँकता है, दिल ठंडा होता है नहीं होता। और दोस्तों के साथ होर सुनाओ। मैं एक दफा रिसर्च पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में लफ्ज और सुनाए, होर सुनाओ कितने लाख दफा रोजाना बोला जाता है। ये जितने भी नेटवर्क है ना, ये हमारे मोबाइल के या जिसने हैं, इन लोगों ने अल्फाज इकट्ठे किए कि मोबाइल पे ये लफ्ज और सुनाए। आपने देखा ना मोबाइल के फोनों पे और सुनाए लफ्ज लिखा हुआ होता है, उनके बोर्डों पे अक्सर पे उनके जो ब्रोशर होते हैं, और सुनाए। और सुनाने के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है, फिर और सुनाए। हमारे एक दोस्त थे, वो कहने लगे मेरे पास एक साहब आते हैं, उस वक्त पीटीसीएल होता था, कहने लगा फोन करते हैं, फिर पूछते हैं क्या पकाया है, कहने लगे जी यहां से कराची फोन करते हैं, मेरी तो कमर तोड़ देते। मुझे कहने लगे कोई वजीफा बताओ वो फोन न करे। कहने लगे है भी किसी ऐसे महकमे का बंदा, मैं इनकार भी नहीं कर सकता, आता है। कहने लगे जरा मलिक साहब फोन दिखाना, मैंने जरा यहाँ कॉल करनी है। कहने लगे जी वो करके जो है ना कराची फोन करता है और फिर कहते हैं जी, फिर उनको कहते हैं और सुनाओ क्या पकाया है, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। कहने लगे ऐसी फजूल बातें करता है, फिर कह के लगाता है, मुंह से झाग निकलती है, मुझे बेबी कहाँ। कहने लगे मेरा मुंह खराब हो जाता है, मेरे सामने बैठता है, मैं अपने रुमाल से साफ करता रहता हूँ, पसीना भी झाग भी। कहने लगे और सुनाए, करते करते कहने लगे घंटा डेढ़ कॉल करता है, मेरा तो बिल मेरी जान तोड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कोई वजीफा बताएं मेरी जान छोड़े।
दोस्तों के साथ बातें करते और सुनाए हमारी कहानियां चल पड़ती हैं। माओं के साथ हमारे लहजे क्यों खुश्क हो जाते हैं, हमारे हालत क्यों खुश्क हो जाते हैं, हमारे पास अल्फाज का जखीरा क्यों खत्म हो जाता है। हम नेट पे कितने घंटे रोजाना बैठते हैं, हम चीटिंग और चैटिंग कितने घंटे करते हैं, जो कि सारी चीटिंग होती है, सारा धोखा फरेब होता है। हाँ, हम कितने घंटे करते हैं, हम मैसेजिंग कितने घंटे करते हैं। हमारे पास माओं के लिए और बीवियों के लिए वक्त क्यों नहीं है। अगर तेरी मां मर गई है, उसकी कब्र में जाओ और बार बार जाओ, उनको पढ़ पढ़ के बख्श। इसमें आजम तेरे हाथ से चला गया, बड़ा इसमें आजम था। जिनकी माएं दे के जाती हैं खिदमत के नाम पे, उनकी नस्लें सदा पलती हैं, उन पे क्राइसिस असर नहीं करते। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान खुश्क हो जाए और सूरज सवानेजे पे आ जाए, अल्लाह की कसम रब उन्हें खिलाएगा, रब उन्हें पालेगा, अल्लाह उन्हें अताए करेगा। ठंडे पानी के चश्मे उनके कदमों के नीचे होंगे, सोने और चांदी हीरे के जवाहरात और खजाने अल्लाह पाक उन्हें भर भर के देगा। क्यों? उनके साथ माओं की दुआएं हैं और उनके साथ माओं की दुआओं की बरकत से आफियत के खजाने हैं। उनके साथ बीवियों की दुआएं हैं और बीवियों को कहा कि अपने शौहर की दुआएं ले लो, उनके साथ दुआएं हैं। सारी दुनिया के वजीफे पूछने वाले से जा कह दे, तेरी मां जिंदा है? कहा नहीं। कहा सास जिंदा है? कहा हाँ। कहा उसकी खिदमत कर। बाप जिंदा है? कहा नहीं। अगर जिंदा है तो खिदमत कर। ससुर जिंदा है? कहा हाँ। और बीवी को कह दे तो शौहर की रजा में सबसे बड़ा वजीफा पाले, और शौहर को कह दे कि तो बीवी की खिदमत कर, मोहब्बत और प्यार से उसको देख। उमर बिन अब्दुल अजीज वो खलीफा थे कि एक चरवाहा जो है, एक चरवाहा उसने देखा कि भेड़िया जो है वो बकरी उठा के भागा और चला गया। वो भेड़िए के पीछे नहीं भागा, एकदम उसने ऐसे रान पे हाथ मारा, कहने लगा हाय, लगता है आज उमर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हाँ, गांव और बस्ती का बकरियां चराने वाला भेड़िया लगा उमर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर बिन अब्दुल अजीज थोड़ा अरसा खिलाफत की, जैसे कहते हैं ना, भेड़िया और बकरी को एक घाट पे पानी पिला दिया, थोड़ा सा खिलाफत की। बकरियों की आके भेड़िए हिफाजत करते थे। वो शहर की तरफ दौड़ा, भागा और देखा तो उमर बिन अब्दुल अजीज का जनाजा आ रहा था। और ये उमर बिन अब्दुल अजीज कौन थे? फातिमा अब्दुल मलिक की बेटी शहजादी, उसके शौहर थे। और खुद भी जब गवर्नर थे तो इनकी इतर के लिए, खुशबू के लिए एक ऊंट उठता था, इनके सूटों के लिए बेशुमार ऊंट उठते थे, इनकी खिदमत गुजारों का काफिला होता था। और जब अमीरुल मोमिनीन बन गए, कहा अब उम्मत का मेरे ऊपर मनसब है, उम्मत का मेरे ऊपर बोझ है, अब जिंदगी का अंदाज और है। एक माई बूढ़ी माई आई अमीरुल मोमिनीन के पास कोई अपनी हाजत लेके। तो घर में जब आई तो फातिमा बिनत अब्दुल मलिक अमीरुल मोमिनीन की जो अहलिया थी वो बैठी हुई थी, उनसे अपना मसला बयान किया। घर का कमरा कुछ कमजोर हो गया था, दीवारें, उसको लेपने के लिए घर में मिट्टी डाल के गारा बना रहे थे और अमीरुल मोमिनीन कुएं से पानी निकाल रहे थे। उसने कहा कोई गुलाम है, नौकर है? तो माई बड़ी जहां दीदा थी, कहने लगी बेटी ख्याल करना तेरे नौकर की नजरें सही नहीं है, ये कुएं से पानी भी निकालता है, तुझे देखता भी है, बेटा ये मैं बड़ी तजर्बाकार हूं, इसकी नजरें ठीक नहीं है, ये किसी और नजर से तुझे देख रहा है। कहने लगी अम्मा यही तो मेरा शौहर है। बड़ी तजर्बाकार हूं, इसकी नजरें ठीक नहीं है, बेटी ख्याल करना जरा, तेरा है तो गुलाम। उसने कहा अम्मा यही तो खलीफा है। अमीरुल मोमिनीन बन के भी उनकी नजरों में वो मोहब्बत और चाहत है बीवी के लिए, उनके मनसब ने, उनके कमालात ने बीवी के लिए वो नजरों में मोहब्बत और चाहत कम नहीं की।
और एक मौके पे और आता है कि भाई मिलने गए, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक को मिलने गए, तो बैठे रहे भाइयों को देर हो गई, तो भाई ने नाराजगी से कहा, तुझे पता है मैं शहजादा हूं? तो कहा कि मैं कोई और हूं, मैं भी तो शहजादी हूं। तो देर क्यों की? कहा मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही थी, उसको खाना खिला रही थी, उसको रोटियां शोरबे में डाल डाल के दे रही थी, सुरीत जिसे कहते हैं, मैं बना रही थी, मैं उसकी खिदमत कर रही थी। इस वक्त उसकी खिदमत का वक्त था, अगर मैं उसकी खिदमत न करती रब नाराज हो जाता, और अगर रब नाराज होता तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाती। ये वजीफा है जो मैं बता रहा हूं अल्लाह वालों, ये वजीफा है, ये बड़े वजीफों में से बड़ा वजीफा है। एक साहब कहने लगे कि मेरे पास जो है जिन्नात पास होकर बड़ी पते की बातें बताते हैं। उस दिन एक हकीम जिन आए, हकीम थे, बड़े बड़े तबीब थे, उन्होंने लस्सी और चाय का जाके पकड़ के नखेड़ा कर दिया, 1 मिनट के अंदर उसको स्प्लिट कर दिया, लस्सी और चाय को। कहने लगे हम जिन्नात अब भी चाय नहीं पीते, हम दूध और लस्सी, डेयरी प्रोडक्ट्स हम वो इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बताई कहानी अजीब व गरीब। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कभी कभी अगर चाय हो जाए, कह रहे महीने में 1 आध हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, चाय की तरतीब ना बनाई जाए। कहा इस वक्त गुनाहों की कसरत, शहवत की कसरत, आदमी बर्दाश्त, ब्लड प्रेशर और शुगर, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, झगड़े, लड़ाइयां, दंगा फसाद और दहशतगर्दी, उसकी बुनियाद चाय है। कहा कि पहले लस्सी ही होती थी और लस्सी से निजाम सारा ठीक रहता था, स्टोमिक एसिडिटी भी नहीं होती थी, मैदा ठीक तो सारा निजाम थी। खैर ये ज़िमनी बात थी जो मैं चल गया। एक साहब कहने लगे कि मुझे एक जिन ने एक बात बताई। मेरे पास लोग अपने अपने शायदात तजर्बात बयान करते हैं। कहने लगे बात बताई, कहने लगे जिस घर में शौहर और बीवी की मोहब्बत होती है, बीवी शौहर को मोहब्बत की नजर से देखता है। याद रखिए मैं अजीब बात बता रहा हूं, शौहर बीवी को मोहब्बत की नजर से, और बीवी शौहर को मोहब्बत की नजर से, और शौहर बीवी की गलती से दरगुजर, और शौहर बीवी की गलती से दरगुजर करता है। और मोहब्बत ऐसी होती है जिसके अंदर दीवानगी होती है, दीवानगी होती है। कहा कि उस घर में हमारे वार कम चलते हैं। कहा कि उनके इर्द गिर्द एक दीवार सी होती है। वो कौन सी दीवार है? जो अर्श से आती है, और वो हिफाजत का हिसार और दीवार होती है। वहां हमारे वार कम चलते हैं, जहां मोहब्बतें होती हैं, जहां प्यार होता है, जहां दरगुजर होता है। और जिस घर में 3 पाव घी दे के फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि घी कैसे खर्च हुआ और कहां खर्च हुआ, उसका एक एक तोला भी तोला जाए। हाँ, ऐसे भी कलंदर हैं, और बकायदा तस्बीहात और अज़कार भी बहुत ज्यादा करते हैं, और उनको नूर भी नजर आता है बकौल उनके। मैं सच कह रहा हूं, ये इस्म आज़म है। अगर माएं जिंदा हैं, मैं तो बेवफा शख्स अपनी माओं को कब्र में अल्लाह के हवाले कर बैठा। अल्लाह का फजल है, दावा नहीं करता, अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करता हूं। जो ना कर सकूं मुझे माफ कर दे अल्लाह। अगर माएं जिंदा हैं तो अभी से ले लो, इसमें आज़म मौजूद है। अगर चली गई हैं तो उसका तहकीक करो कि उस मां को कब्र में राजी कैसे कर सकते हैं। इसकी तहकीक है बाकायदा, यह भी एक पूरा इल्म है, कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, दुखते सुलगते खत मेरे पास आते हैं, माएं रोती हैं,
मेरा लद्धा, हाय उसके सुनाए दांत भी टूट गए हैं। गुजरात के यहां से कुछ दोस्त मुझे बताने लगे, यूरोप के किसी मुल्क की बात कर रहे थे, कहने लगे उस मुल्क में हमारे साथ बाबा जी साथ थे, कहने लगे मेरा एक दोस्त था, उसको मिलने गए, पता किया करते करते ये भी बाबा वो भी बाबा, उसने कहा बाबा जी घर नहीं है, बाबा जी गौशाले में चले गए हैं। सक्खर में मैं गौशाले में गया, अभी भी 1, 2, 3 मेरा सक्खर का सफर है इंशाअल्लाह। वहां एक गौशाले सिंध में, क्योंकि हिंदुओं की जिंदगियों की वो तरतीब वही पहली वाली आबाद है, 200-250 गायें थी जो दिन रात कुर्बानी की बकरी की तरह पलती हैं। ज़बह करने का निजाम नहीं है उनका। तो मैंने पूछा फिर ये मर जाती हैं, तबई मौत मर जाती हैं? तो कहा सामने दरिया सिंध है, उसमें डाल देते हैं। फिर गौशाले में जो गाय, अम्मा रहमतुल्लाह अलैह नानी अम्मा बताती थी कि हिंदुओं के दौर में जिसकी जो गाय बूढ़ी हो जाती थी उसको फिर गौशाले में एडमिट करा देते थे, उसका राशन भी देते थे कि गाय बूढ़ी हो गई है, ज़बह तो कर नहीं सकते, छुरी तो चला नहीं सकते, अब वो क्या करें, दूध भी ना दे कुछ भी ना दे, अब उसको गौशाले में दाखिल करा दो। तो हमारी जो माएं बूढ़ी हो गई उसको गौशाले में ओल्ड हाउस के नाम पे, एग्जाइटी हाउस के नाम पे। तो कहने लगे कि मैं वहां गया बाबा जी के पास तलाश करते इस नाम का, उनका ये नाम है, उनके बेड का ये नंबर है, इस नंबर से ये बाबा जी मिलेंगे। भतीजे ने सिर्फ इतना बता दिया कि मैं मसरूफ हूं, बाबा जी की ये कैफियत है। कहने लगे मैं ढूंढते ढांढते गया, अपनी एंट्री कराई कि मैं पाकिस्तान से उनका दोस्त आया हूं, फलां से मुलाकात करनी है। उसके बाद बाबा जी से जब मेरी मुलाकात कराई गई, बाबा जी ने मुझे देखा, मैंने बाबे को देखा, फिर पहचान लिया, मुझे गले लग के मिला और बाबा बहुत रोया। कहने लगा यहाँ आया था डॉलर के लिए, पाउंड के लिए, माल के लिए, वो तो मिल गए लेकिन मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मेरा रंग रूप बिखर गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा में उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ, न जफर किसी का हबीब हूँ, न जफर किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। कहने लगे बेटे से कहें कि मुझे सिर्फ पीठ दिखा दिया करे, साल के बाद, 6 महीने के बाद, महीने के बाद मैं उसको देखने को तरसता रहता हूँ। यहाँ मुझे दे गया, यहाँ सब कुछ मुझे खाना मिलता है, हर चीज मिलती है, लेकिन मेरी औलाद, उसकी नस्लें जिनके चेहरे देखने को मैं तरसता हूँ वो नहीं मिलते। आज ये माएं मौजूद हैं, आज ये वालिद मौजूद हैं, ये बूढ़ों की नेमतें मौजूद हैं। अल्लाह वालों सच कह रहा हूं, इसमें आजम है, इसमें आजम है। वो जवान सच्चा था कि जब मुझे मुश्किल आती है अम्मा की खिदमत करता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। शौहर बीवी की खिदमत करे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए, जिन्नात आजिज आ जाए उस घर को बर्बाद करने में। सोचो तो सही, जिस घर में मोहब्बतें हैं, जिस घर में प्यार है। अब्दुल मलिक की बेटी फातिमा उनको देख के खुश हुए, वो उनको देख के खुश हुए, नजरें आपस में मिल रही हैं, राज़ो नियाज हो रहे हैं, मोहब्बतें प्यार हो रही हैं। बूढ़ी को बैठे बैठे वहीं शक हो रहा है, उनको हुक्मरानी उनके दिमाग पे नहीं छाई, उनके दिल में एक चीज थी कि अल्लाह ने हमारे लिए एक दूसरों को मोहब्बतों का निजाम दिया है। ये वजीफा है, ये वजीफा है। तस्बीह खाने में वजीफे लेने आते हो, अल्लाह वालों तस्बीह खाने में दुआएं लेने आते हो, ये वजीफा है, एक अमल है। और मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि मैं करने वाला बन जाऊं। अपने सबक को बैठ के मैं याद दहानी कर रहा हूं अपने सबक की, कि मेरा पक्का हो जाए, मेरा सबक पक्का हो जाए, मेरा सबक पक्का हो जाए। ये वजीफा है, एक तस्बीह है, एक जिक्र है, एक विजदान है, एक मुराकबा है। अब यकीन जानिए मैं अपनी अम्मा की तुरबत पे जाता हूं, जी चाहता है घंटों। उस दिन मेरे साथ कुछ दोस्त थे, मैंने कहा आप गाड़ी में बैठ जाए, मुझे तन्हा छोड़ दे। बड़ी देर बैठा रहा,
کیا وہ زندگی کا نظام ہی چلا گیا, وہ نقشے ہی چلے گئے, اور شکلاں یاد نہ رہیاں. ہاں یہ وظیفے آج یاد رہ جائیں ہمیں. معاشرے کے حالات بدل رہے, تیور بدل رہے ہیں, زندگی کے دن رات بدل رہے ہیں. گھر میں کتے کی سیوا کتنی کی جاتی ہے. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں, میں نے اس جگہ ایک کوٹھی ہوتی تھی, اسے میم کی کوٹھی کہتے تھے. جگہ تصویر خانہ نا, ایک میم کی کوٹھی ہوتی تھی, بڑی کوٹھی تھی, کئی کنالوں میں تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بک گئی. میں اس کوٹھی کے اندر ایک دفعہ آیا, ایک صاحب رہتے تھے یہاں, اچھے انسان تھے, شریف آدمی تھے, درویش آدمی تھے. میں ان کے ہاں ایک دفعہ آیا تو بڑے بڑے پتیلے جو ہیں وہ چولہے پہ رکھے ہوئے, بڑے بڑے پتیلے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی گوشت ابل رہا ہے. کس لیے؟ کتوں کے لیے. ان کے پاس بڑی نسلی کتے تھے. ہم کتوں کو کتنا کھلاتے ہیں, کتوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, ہم اپنے گھر پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, اور بیوی اپنے شوہر پہ اپنی جان, وقت, زندگی کا نظام کتنا خرچ کرتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی پہ کتنا خرچ کرتا ہے, اور اپنی ماؤں پہ کتنا وقت دیتے ہیں, کتوں کو کتنا وقت دیتے ہیں. یہ وظیفہ ہے, یہ ذکر ہے, یہ زندہ ہو گیا نا معاشرے کے اندر, سکون کی راہیں, امن کی راہیں, عافیت کی راہیں کھل جائیں گی. ایوب خان مرحوم پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, فیلڈ مارشل بھی تھے. ان کا بھائی آپس میں کوئی مخالفت ہوئی, تو مخالفت ہوئی تو وہ قائد حزب اختلاف تھا اسمبلی میں, بھائی جو تھا سگا بھائی ایوب خان کا. عید میں ہوئے اکٹھے ہوئے نا, تو ماں نے کہا کہ میں تمہاری صلح کراتی ہوں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. کہنے لگا اچھا اے کر, ایک سے کہنے لگی اٹک کو لو اتلا حصہ تو لے لے, اٹک کو لو تلوا حصہ بیٹا تو لے لے, لڑو نا. اما کو اٹک کا پتا تھا نا, اما کی نگری صرف ہری پور, اٹک, اما کا نظام یہاں تک چلتا, اما کو اتنا پتا تھا. کہنے لگا دیکھو بیٹا ایسا کرو, اٹک کا اوپر کا حصہ تو لے لے, تو حکمرانی کر, اور اٹک کا نیچے لڑو نہیں بیٹا. مائیں تو اٹک تقسیم کر دیتی. آج کے بعد اس وظیفے کو پھیلائیں گے, کیا خیال ہے؟ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی, میری مسند ابھی نہ سنبھالو, میری بات ختم نہیں ہوئی. تھک گئے ہو, اک گئے ہو, اس پیغام کو پھیلائیں, اس پیغام کو پھیلائیں. یقین جانیے, میں بھی, آپ بھی ماؤں کے سامنے اور اپنی محبتوں کے سامنے, چاہے وہ بیوی کی شکل پیار کے ساتھ اور شوہر کی ہے یا شوہر کی بیوی کے ساتھ ہے, اپنی محبتوں کے سامنے اور اپنی ماؤں اور اپنے باپ اور اپنے بڑوں کے سامنے, اپنی محبتوں اور اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹے بن جائیں, ان بچوں کی طرح جو بے بس ہوتے ہیں. باپ نے پوچھا بیٹا اس سامنے کیا بیٹھا ہے؟ کہنے لگا بچی کوا بیٹھا ہے. اس نے پھر پوچھا, آنکھیں چندھیا گئی تھیں, کانوں میں بہرا پن آ گیا تھا. اس نے پوچھا بیٹا سمجھ نہیں سامنے کیا بیٹھا ہے؟ کہ ابا جی میں نے کہا تو ہے کوا بیٹھا ہے. اس نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ ابا جی اندھا ہے بہرا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوا ہے. کہنے لگا بیٹا بس صرف فرق اتنا ہے کہ آج سے 18 سال پہلے اسی طرح تو میرے کندھے پہ تھا اور کوا بیٹھا ہوتا تھا, اور تو نے مجھے یہ بات 6 دفعہ پوچھی تھی, اور میں نے کہا تھا میرے چاند کوا ہے, میرا بیٹا کوا ہے, میرا نور کوا ہے, میرا مکھن کوا ہے, میری ماں کی کوا ہے. میں نے تجھے یوں جواب دیے تھے, یہی بات تو نے مجھ سے 6 دفعہ پوچھی تھی. ایسے کوا سامنے بیٹھا تھا اور تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا جی کیا ہے, بابا کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے.
اور پھر تو نے مجھ سے پوچھا تھا اور ہر جواب میں نے تجھے پیار سے دیا تھا، ہر بات۔ نظام چلتا ہے، نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ جو ہوتا ہے کہ پھر نظام چلتا ہے اور نسلوں کی نسلیں پھر برباد ہو جاتی ہیں۔